کہ جس طرح انبیاء اور رسل کے سرتاج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ہادی و مرشد بنایا، اسی طرح جو کتاب اس ہستی پر اتاری وہ تمام کتابوں کی سرتاج قرآن مجید ہے۔ اللہ عز و جلال نے اس کتاب کو جہاں نوشتہ ہدایت بنا کے اتارا، وہاں قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے دستور اور آئین بنا کے اتارا۔ اس قرآن مجید میں رب تعالی نے ایک خوبصورت بات یہ بھی پیش کی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر تم شمار کرنا چاہو تو نعمتوں کا شمار ممکن ہی نہیں۔ دنیا کے اندر جتنے کیلکولیشن کے نظام ہیں وہ سارے کے سارے استعمال کیے جائیں تو رب تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار ممکن نہیں۔ لیکن اتنی نعمتیں مل جانے کے بعد بھی انسان اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے اور رب تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے۔ نعمت کس کو کہتے ہیں؟ میں اور آپ اور معاشرے کا ہر فرد کس چیز کو آج نعمت سمجھ بیٹھا ہے، اور قرآن کس کو نعمت کہتا ہے، اور حدیث کس بات کو نعمت بتاتی ہے، اور کون سے ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو رب تعالی ہمیشہ نعمتوں میں رکھتے ہیں، اور کون سے ایسے اعمال ہیں جو انسان اختیار کرتا ہے تو نعمتوں سے محروم رہتا ہے، اگر ہوں بھی تو وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ یہی وہ چند باتیں آج ہمارے اس خطبے کا محور و مرکز ہوں گی۔ نعمت کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں اگر النعمہ کا لفظ ہم دیکھیں تو نعمت سے مراد خوشبختی، سعادت مندی، طمانینت، سکینت اور تازگی، قابل قدر چیز اور قابل رشک چیز کو نعمت قرار دیا گیا۔ انسان ایسی زندگی گزارے جس میں وہ ہر وقت پرسکون ہو، سعادت کی زندگی ہو، اور دیکھنے والا اس پہ رشک کر رہا ہو، یہ شخص نعمتوں کا مالک ہے۔ اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کل ما ينتفع به ويستلذ، نعمت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو چیز دنیا میں بھی اس کے لیے باعث نفع مند ہو اور باعث لذت ہو، اور وہ چیز اخروی لذتوں کا بھی انسان کو مستحق بنا دے اور آخرت کے ہر قسم کے نفع کا اسے حقدار بنا دے۔ اس لیے قرآن مجید کو جب ہم کھولتے ہیں تو قرآن یہ بات کرتا ہے کہ سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں سب سے بڑی نعمت مال ہے۔ اگر مال ہی سب سے بڑی نعمت ہوتی تو پھر تو قارون سب سے بڑا نعمتوں والا ہوتا، کیونکہ قارون کے خزانے تو اتنے تھے، اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے 9 سے 10 لوگ صرف چابیاں اٹھاتے تھے، اتنے بڑے خزانوں کا مالک تھا۔ لیکن اللہ ذو الجلال کیا فرماتے ہیں؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
اس طرح وہ تکبر کرتا ہوا گھر سے نکلا، مرجل جمتہ، بالوں کو کنگھی بھی کی ہوئی ہے، فی حلۃ تعجب، لباس بھی پہنا ہے کہ بار بار دیکھتا ہے کیا کمال کی میں نے خلعت فاخرہ زیب تن کی ہوئی ہے۔ رب تعالیٰ کو اس مال پہ گمنڈ اور تکبر اور غرور پسند نہیں آیا، فأخذته الارض، کوئی فوج نہیں بھیجی، اللہ تعالیٰ نے بس زمین کو حکم دیا اور زمین نے پکڑ لیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا اور قیامت تک وہ زمین میں دھنستا ہی چلا جائے گا۔ 1400 سال پہلے کی یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی، تو وہ کتنا زمین میں دھنس چکا ہو۔ اگر مال ہی نعمت ہوتا تو پھر تو قارون سب سے بڑی نعمتوں والا تھا، لیکن مال نعمت اس وقت ہوتا ہے جب حلال مال ہو، جب وہ مال اللہ کی اطاعت پہ انسان کو لگائے، اور وہ مال بھی اللہ کی اطاعت پہ لگے، جیسا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جیسا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہوں نے اپنی زندگیاں بھی اللہ کے لیے وقف کی اور اپنے مال بھی صبح و شام اللہ کی رضا میں ہی لٹائے۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 81 دن پہلے یہ آیت نازل ہوئی میدان عرفات، اور اللہ ذو الجلال کیا فرما رہے ہیں؟ آج میں نے دین اور اسلام مکمل نہیں کیا، میں نے اپنی نعمت کا اکمال کر دیا ہے۔ اسلام سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں۔ اللہ ذو الجلال ہمیں اس کو نعمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، جب جابیہ فتح کرنا تھا مصر، تو اتفاق سے انسان تھک جاتا ہے تو جوتی اٹھا کے کندھے پہ رکھ لی۔ صحابی ساتھ تھے، کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کے لیڈر کے پاس کوئی مینرز اور ایٹیکیٹس نہیں ہیں۔ جب یہ بات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے لیے مسلمان تو زندہ رہتا ہی نہیں، مسلمان تو اللہ کے لیے زندہ رہتا ہے، اپنے لیے رب کے لیے زندہ رہنا سیکھ۔ رک گئے، کہتے ہیں اگر تمہاری اسلام میں قدر نہ ہوتی تو میں مار مار کے تمہیں عبرت بنا دیتا۔ اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، ہم تو ذلیل ترین قوم تھے، کسی پتھر کو دیکھتے اس کو سجدہ کرتے، تھوڑا سا آگے جاتے کو اچھا پتھر ملتا اس کو چھوڑ کے اس کو رب بنا لیتے۔ ہم تو ایسے ذلیل لوگ تھے، اسلام نے ہمیں عزت سے نوازا۔ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز سے عزت چاہی تو وہ ہمیں ذلیل کرنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی نعمت کو نعمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جہاں اسلام نعمت ہے وہاں قرآن خود نعمت ہے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءت فإن اللہ شدید العقاب۔ سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے سوال تو کیجیے، ہم نے کتنی واضح آیتیں اور نشانیاں ان کو عطا کی، لیکن ان نشانیوں کو بدلہ
جو آیتیں حقیقت میں نعمتیں تھیں۔ اگر ایک آیت نعمت ہے تو قرآن مجید کی تو 6000 سے زائد آیتیں ہیں، تو یہ تو پھر نعمتوں کا ایک مجموعہ ہوا۔ تو اللہ کی کلام نعمت ہے، اس کو نعمت سمجھیے، اس سے محبت کیجیے۔ یہ دستور حیات ہے، یہ آئین ہے، اس کی تلاوت کرنا، اس کی فہم حاصل کرنا، اس میں تدبر و تفکر اور تبصر کے ساتھ اس کی معانی اور مفاہیم کی گتھیاں سلجھانا اور اس کے مطابق عمل کرنا اور اس کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے ہر قسم کی صلاحیت کو استعمال کرنا، یہ نعمت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اس کے مقابلے میں نہیں، منصب اور عہدہ اور کرسی یہ نعمت ہے۔ سوچنے کی بات ہے، اگر منصب اور عہدہ یہ نعمت ہوتی تو فرعون تو سب سے بڑا نعمت والا تھا، وہ تو دعوے دار بھی تھا، انا ربکم الاعلی، میں نعوذ باللہ من ذالک، کتنا بڑا دعویٰ ہے، میں تمہارا بلند و بالا رب، اور پھر اس کے لیے دلائل پیش کرتا، وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ، یہ دیکھو میرے گھر کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ پھر وہ آرگیو جب کرتا تو وہ مخالف پر اعتراض بھی کیا کر رہا، اور کس ہستی پر؟ موسیٰ علیہ السلام پر، جو آج بھی تانا آپ سنتے ہیں کہ دین پڑھنے والوں کو تو بات کرنا نہیں آتی، ان کے پاس تو کانفیڈنس نہیں ہوتا۔ فرعون نے بھی یہی کہا تھا، ام انا خیر من هذا الذي هو مہین ولا يكاد يبین، اچھا یہ بتاؤ میں اچھا ہوں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ اچھا ہے جس کو بات کرنا نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ اللہ ذوالجلال اتنے بڑے بادشاہ ہیں، اتنے بڑے بادشاہ ہیں، وہ تو چاہے تو کنویں میں گرے ہوئے یوسف کو نکال کے مصر کے تخت پہ بٹھا دے، اور وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے۔ یہ تو بہت پرانی بات، ابھی تازہ بات، اسی مصر کے تخت پہ بیٹھے ہوئے 40 سال تک بیٹھنے والے کو پنجرے میں بند کروا دے، کوئی پوچھنے والا ہے؟ اس کی بادشاہی کو جو للکارتا ہے، اس کی عظمت کو کوئی ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے، اللہ قیامت کو تو جو سزا دیں گے، اللہ دنیا میں بھی اسے عبرت بنایا کرتے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا ٹیکنیک تھی، کیا ٹیکنالوجی تھی؟ حکم ربانی پہ اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھنا، یہ ٹیکنیک تھی۔ حکم ہوا فاضرب بعصاک البحر، یہ لاٹھی آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، لاٹھی اللہ کے پیغمبر نے ماری، کیا اس میں اللہ ذوالجلال نے کرشمے دکھائے؟ لاٹھی ایک مرتبہ ماری ہے، راستے کتنے بن گئے؟ 12 راستے بن گئے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تب یقین آتا ہے۔ سب کے سب لوگ گزرنا شروع ہو گئے، لیکن یہ تو اللہ کے پیغمبر نے ایسا کیا، اللہ کے حکم سے ایسا کیا، پانی اپنی جگہ ساکت ہو گیا، راستے بن گئے۔ فرعونیوں نے یہ سمجھا کہ شاید جو اللہ ذوالجلال کی رحمت مومنوں پہ ہے اور اس کے پیغمبر پہ ہے، ہم بھی اس میں کوئی حصہ لے سکتے ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں۔ جو ہی فرعونی وہاں پہنچے، جب سارے آ گئے تو اللہ ذوالجلال نے پھر بھی کوئی فوج نہیں بھیجی، پانی کو ہی فوج بنا دی اور پانی روانہ ہو گیا۔ جب اس کی جان نکلنے لگی تو پھر کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل، میں بھی ایمان لاتا ہوں جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے۔ تم تو اس کو ان لوگوں کو نکمے کہتے تھے،
تم تو کہتے تھے کہ یہ میرے غلام ہیں، اب ان جیسے ایمان کو کیوں قبول کر رہے ہو؟ رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے موت کا فرشتہ جب آ جائے، جب وقت آ جائے نزع کا، پھر معافی بھی کام نہیں دیتی۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، موت کی غرغراہٹ سے پہلے پہلے توبہ کام آتی ہے، اس وقت توبہ بھی کام نہیں آتی۔ اللہ عز و جلال نے کیا فرمایا؟ اليوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، آج صرف تمہیں میں موت نہیں دوں گا بلکہ رہتی دنیا کے لیے عبرت بنا دوں گا۔ کس طرح اٹھا کے پانی نے اس کو پھینکا اور دنیا دیکھ رہی تھی۔ وہ بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، انہوں نے دیکھا یہ تھا جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی۔ تو میرے بھائی اور میرے محترم، مال کی کثرت جس طرح نعمت نہیں ہے جو اللہ کی طرف نہ لائے، اسی طرح عہدہ اور منصب اور اس طرح کی چیزیں بھی نعمت نہیں ہوتی جو رب سے دور کر دیں۔ اسی لیے سلف کہا کرتے تھے کل نعمت لا تقرب من اللہ تعالی فهي بلیہ وليست نعمہ بل نقمہ، ہر وہ نعمت جو آپ کو اللہ کے قریب نہیں کرتی وہ نعمت نہیں ہوتی، وہ تو مصیبت ہوتی ہے۔ وہ اولاد ہی کیوں نہ ہو، وہ مال ہی کیوں نہ ہو، وہ منصب ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کی طاقت ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کا حسن و جمال ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کی کوئی صلاحیت ہی کیوں نہ ہو، جو تمہیں اللہ سے دور کر دے گی وہ نعمت نہیں ہو سکتی۔ قرآن کہتا ہے کہ نعمت اللہ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس قدر یہ عظیم نعمت ہے اس امت کے لیے کہ اللہ عز و جلال نے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک ایسی ہستی دنیا میں بھیجی نہیں۔ وہ ذات کے اعتبار سے بھی مخلوق میں سے بے مثال تھے اور اپنی ہر بات کے اعتبار سے بھی بے مثال تھے اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی بے مثال تھے۔ یعرفون نعمت اللہ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، مشرکین بھی جانتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قرآن ایک دوسری جگہ کہتا ہے كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، ان کا کوئی شک نہیں تھا، لیکن انہوں نے ہٹ درمی اختیار کی اور گمنڈ کیا اور صرف ضد میں آ گئے، اللہ کے رسول کو تسلیم نہیں کیا۔ قرآن نے کیا کہہ دیا؟ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، یہ کافروں کا ہی رویہ تھا جو اس نعمت کو نعمت نہیں سمجھتا تھا۔ آج بھی روئے زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نہیں مانتا کہ وہ خاتم النبیین ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد بھی کوئی آ سکتا ہے۔ یہ کافرانہ رویے ہیں اور وہ کافر ہی ہیں۔ اس کے مقابلے میں دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید اولاد زیادہ مل جائے تو یہ نعمت ہے۔ اگر اولاد کی کثرت ہی نعمت ہو اور وہ نیک بھی نہ ہو تو پھر تو ولید بن مغیرہ کے پاس تو سب سے بڑی نعمت تھی۔ 12 بیٹوں کا باپ جب کسی مجلس میں آتا تو 6 دائیں طرف اور 6 بائیں طرف ہوتے، پورا لاؤ لشکر لے کے حاضر ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تھا اللہم انی اعوذ بک من زوجہ تشیبنی قبل المشیب، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسی بیوی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے۔ ومن ولد یکون علی الرب، وفی روایہ وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ فِتْنَةً، اللہ مجھے ایسی اولاد نہیں چاہیے جو میرا رب بن بیٹھے، جو میرے لیے فتنہ بن جائے۔ وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ وَبَالًا، وَفِي رِوَایَةٍ
وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا، اللہ مجھے ایسا مال بھی نہیں چاہیے جو میرے لیے وبال جان بن جائے، جو میرے لیے باعث عذاب بن جائے۔ اللہ ذوالجلال یہ جتنے روشن چہرے بیٹھے ہیں یہ سن رہے ہیں، سب کو حلال اور وافر مال عطا فرمائے کہ زندگی میں حرام کی طرف کبھی سوچ ہی نہ ان کی آئے۔ یہاں رک کے میں ایک بات کہنا چاہوں گا، جو شخص اسلام کو نعمت سمجھتا ہے، قرآن کو نعمت سمجھتا ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت سمجھتا ہے، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کا یہ اتنا پیارا انسان بن جاتا ہے، اللہ اس انسان کو بھی دنیا کے لیے نعمت بنا دیتے۔ قرآن مجید اس بات کی وضاحت کرتا ہے۔ نعمت اصل یہ ہے کہ جس پر اللہ ذوالجلال کی رحمت کا نزول ہو جائے وہ نعمتوں والا ہے، اور اللہ کی رحمت کا نزول کن لوگوں پہ ہوتا ہے؟ جن کے دل میں اللہ کی محبت، جن کے دل میں خوبصورت ایمان، جن کے دل میں اللہ کے ذکر کی چاہت اور شوق اور ذوق، جن کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے خیر خواہی، جن کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے اچھائیاں پیش کرنے کا شوق آ جائے، یہ نعمتوں والے ہیں۔ اور ان دلوں میں فسق و فجور اور برائی کی نفرت آ جاتی ہے، یہ لوگ نعمتوں کے مالک ہیں، جن کو اللہ نے اتنے پیارے دل دے دیے ہیں۔ ایسے دل کہ ایسے دل والے کو انسان دیکھے، اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کی قول و کردار کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، جن کی گفتار کو دیکھ کے انسان سن کے اور اس کے کردار کو دیکھ کے انسان اللہ کو یاد کرے کہ اللہ نے ایسے لوگ بھی پیدا کیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اللہ کی نعمت ان لوگوں کو ملتی ہے جن کو رب تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے، اور رحمت یہ ہے ارادۃ الالہی لایصال الخیر۔ اللہ ذوالجلال جب کسی کو نوازنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، اسے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، اسے اسلام کی نعمت سے نواز دیتے ہیں، اس کے دل میں خیر اور اس کے دل میں خیر خواہی اور اس کے دل میں نیکی، یہ اس بات کی محبت آ جاتی ہے، اس کے دل میں گناہ سے نفرت آ جاتی ہے، وہ کسی کو فائدہ اگر نہیں دیتا تو نقصان دینے کی سوچ نہیں پیدا کرتا، وہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا، وہ کسی کی غیبت اور چغلی نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو ہر اس غلط صفت سے دور رکھتا ہے جس سے رب تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ لیکن لوگ کیا کہتے ہیں؟ جس کے فالوور زیادہ ہوں کیا نعمت ہے اس کے پاس؟ نہیں، نعمت والا وہ ہے جو ایک کلمہ بولتا ہے اور کھربوں نیکیاں اس کے لکھی جاتی ہیں۔ اگر فالوورز کو دیکھا جائے تو 7.5 ارب اس وقت دنیا ہے، ایک رپورٹ کے مطابق، تو 6 ارب تو کافر ہیں، پھر نعمت تو پھر شیطان ہوا نا، اس کے فالوورز تو زیادہ ہیں۔ اور مسلمانوں میں بھی 1.5 ارب میں کتنے لوگ نمازی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ نہیں، جب تک مقاییس شرعیہ کو آپ اختیار نہیں کرتے، شرعی میئرز جو ہوتے ہیں اس سے پتہ چلے گا نعمت کون سی ہے۔ میرے ذاتی مقاییس، میری ذاتی سوچیں، میرے تجربات، میری آراء،
ان کی کوئی قیمت اسلام میں نہیں ہے، یہ اس وقت قیمتی بنتے ہیں جب اللہ ذوالجلال کے فرمان اور محمد مصطفیٰ کے فرمان کے تابع ہوتے ہیں۔ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ کس قدر وہ خوش نصیب ہیں، نعمتوں والے ہیں جن کو اللہ نے نعمت کیا دی ہے، چھوٹے چھوٹے اعمال پہ بہت بڑے انعام کے اللہ نے وعدے کر دیے ہیں۔ دنیا میں بھی آپ نے ترازو دیکھے ہیں، زیادہ سے زیادہ ایک ترازو پہ کتنا کو وزن ہم تول سکتے ہیں؟ ایک ترازو وہ لگے گا جو قیامت کے دن، ایسا ترازو لو وضعت السماوات والارض ومن فيهن في كفة، جس ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمینیں رکھ دی جائیں گی، پھر بھی وہ ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں۔ لیکن میرے رب کی رحمت، میرے رب کی نعمت تو اس کو عطا ہوئی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحمد للہ تملأ المیزان۔ یہ زندگی کا سفر ہے، اس میں مشکلات آتی ہیں، یہ نیچر ہے زندگی کی، اس میں کبھی ہمیشہ خوشیاں نہیں رہتی۔ اگر ساری کی ساری خوشیاں یہاں ہی مل جائیں تو جنت کا شوق کون کرے گا؟ یہی تو فرق رکھا اللہ نے۔ لیکن جس حال میں بھی انسان ہے، اگر وہ خوش ہو کے دل کی اتھا گہرائیوں سے ایک کلمہ بول دے، الحمدللہ، اللہ تیرا ہی شکر ہے اور تیری تعریف ہے، یہ 2 سے 3 سیکنڈ میں بولا گیا کلمہ نتیجہ کیا دیتا ہے؟ تملأ المیزان، قیامت کا دن ہوگا، ترازو کے دونوں پلڑے نیکیوں سے لبالب بھر جائیں گے۔ من استغفر للمؤمنین والمؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة۔ یہ رب کا انعام اور نعمت نہیں تو اور کیا ہے کہ اگر کسی کا دل اتنا پیارا بن جائے، وہ مسلمانوں کا خیر خواہ ہو، اگر ان کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتا، کوئی خدمت نہیں کر سکتا، دعا کر دے، صرف اتنے لفظ بول دے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، مولا کریم مومن مردوں کو بھی تو معاف فرما دے اور مومنہ عورتوں کو بھی معاف فرما دے۔ اتنے کلمات اس کی زبان ادا کرتی ہے، ادھر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت میں جتنے مومن مرد ہوں گے، جتنی مومنہ عورتیں ہوں گی، اتنی تعداد میں اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اللہ عز و جلال ان نعمتوں کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے فلاں تو بہت اچھے کھانے کھاتا ہے، کیا کمال کا لباس پہنتا ہے، کیا کمال کے مشروبات ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے تربیت محمد مصطفیٰ سے حاصل کی، ان کی بات پہ غور کیجئے، وہ فرمایا کرتے تھے من لم يعرف نعمت اللہ علیہ الا فی مطعمہ ومشربہ، اور حسن بصری کی روایت ہے وملبسہ، جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ نعمت یہ ہے کیا کمال کا کھانا پینا ہے، کیا ہی کمال کا اس کا پہننا ہے، فقد قل علمه وحضر عذابه، ایسا نظریہ رکھنے والے کے بارے میں سمجھ لینا اس کا علم بھی ناقص ہے اور اس کا عذاب حاضر ہو گیا ہے، اس کا عذاب بہت قریب ہے۔ اگر یہی چیز ہوتی کھانے پینے کی تو وہ تو انسان کے علاوہ جانور بھی کھاتے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں کھاتے ہیں۔ انسان کو اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ وہ اپنی پریورٹیز کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف جائے۔ کیا حال ہوا بنی اسرائیل کا جن کو من و سلوہ عطا کیا گیا، انہوں نے ان کے مقابلے میں کیا چیزیں طلب کی؟ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر،
کہ اللہ ذوالجلال نے جو اسلام اور قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان اور اس طرح کی دولتیں عطا کی ہیں، اس سے بڑی بھی کوئی نعمتیں ہیں؟ اگر نعمت یہی ہوتی کھانا پینا تو اللہ کے رسول یہ کبھی نہ کہتے میرا جی چاہتا ہے میں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھاؤں تاکہ اپنے رب کے ساتھ جڑا رہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سے اگر دعا کرتے، اور حدیث بھی اس بارے میں دلالت کر رہی ہے کہ چاہو تو یہ احد پہاڑ سونے کا بنا دیں، لیکن بنوایا اللہ کے رسول نے۔ اس لیے نعمت کے مفہوم میں غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ ہمارے ذہنوں کو اتنا پیارا بنائے یہ قرآن کی صحیح فہم حاصل کر سکیں، اور ان چیزوں کو نعمتیں ہم سمجھے جن کو قرآن اور حدیث نے نعمت بنایا۔ نعمت کے بارے میں 3 باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ یہ انسان کی بھول ہے، اس انسان کی بدقسمتی ہے، یہ اس کی بری سوچ ہے کہ وہ کہتا ہے میری 10 انگلیوں کی کمائی ہے۔ ارے میرے محترم بھائی، جن کے ہاتھ کٹے ہوتے ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں، وہ بھی تو کھا کے سوتے ہیں۔ میں نے یہ کام کیا، یہ میری صلاحیت ہے، پہلے کوئی نہیں کر سکا۔ ارے محترم، آپ کو صلاحیت کس نے عطا کی؟ اللہ نے۔ قارون نے بھی تو یہی کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، ان کا حال کیا ہوا تھا پھر؟ کہ یہ میرے علم کی وجہ سے اتنا مال ملا ہے؟ نہیں، یاد رکھنا نعمت دینے والا وہ منعم ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، نعمتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، تو حق یہ ہے کہ اسی کا شکر ادا کیا جائے۔ اور دوسری بات یاد رکھنے والی یہ ہے، جس طرح نعمتیں اللہ ذوالجلال عطا کرتے ہیں اور بے شمار نعمتیں ہیں کہ ان کو ہم شمار نہیں کر سکتے، اس طرح دنیاوی نعمتیں آزمائش بھی ہوتی ہیں، یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ اخروی نعمتیں آزمائش نہیں، انعام ہوتی ہیں۔ دنیاوی نعمتیں جو ہیں یہ ساری آزمائش ہوتی ہیں۔ کسی کو مال مل گیا، مت سمجھے کہ میرے پاس بہت بڑی نعمت ہے۔ حلال مال بھی ہے تو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کو خرچ کیسے کرتا ہے، اس کا استعمال کیسے کرتا ہے۔ دیکھیے سلیمان علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال نے کتنی بڑی نعمت سے نوازا کہ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے کیا تمنا اور خواہش کی، اور آنکھ جھپکنے کے وقت ہی ملکہ سبا کا تخت ان کے سامنے حاضر کر دیا گیا۔ یہ وہ طریقہ ہے جو میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی اچیومنٹ انسان کرتا ہے سمجھتا ہے کہ میں نے کی ہے، نہیں، یہ تیرے رب کا تجھ پہ فضل ہوا ہے۔ اور اسی بات کے اظہار سلیمان علیہ السلام نے کیا۔ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، یہ میرے رب کا فضل ہے، اور میرا رب مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ اب میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ نہیں شکری کرتا ہوں۔ شکر یہ ہے نعمت کا کہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے کوئی بھی نعمت مل جائے فوراً زبان پہ یہ کلمہ آنا چاہیے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ تیری ہی تعریف ہے جس کی توفیق سے ہی کوئی کام مکمل ہو سکتا ہے۔ فوراً سجدہ ریز ہو جائے، کان اذا اتاہ امر یسر بہ خر ساجدا للہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا، جب بھی آپ کو خوشی ملتی تو آپ فوراً اللہ ذوالجلال کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے۔ تو نعمت کا شکر 3 طرح ہوتا ہے، زبان سے اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور دوسرا طریقہ اس نعمت کی نسبت اللہ ذوالجلال کی طرف کیجیے، اور تیسرا طریقہ
اس نعمت کو اللہ کی اطاعت میں لگا دیجئے، اللہ کی نافرمانی میں نہ لگائیے۔ اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا، من اکثر الناس صراخا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ چیختا چلاتا کون ہوگا؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، من اعطی نعم اللہ فاستخدمها فی معصیت اللہ، جس کو نعمتیں تو اللہ نے دی لیکن اس نے نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں لگا دیا، سب سے زیادہ روتا اور چیختا چلاتا قیامت کو یہی نظر آئے۔ اللہ عز و جلال ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کون سے ایسے اعمال ہیں جس سے ہمیں نعمتیں ملیں گی اور اگر ملی ہوئی ہیں تو ہمیشہ کے لیے باقی رہیں گی؟ اور میں سب سے پہلا عمل، جب تک انسان کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا، انسان کا تقوی مضبوط نہیں ہوتا، عمل صالح کو مضبوط طریقے سے اختیار نہیں کرتا، نعمتیں انسان کو نہیں ملتی۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں، کس بات پر ایمان؟ ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان، وملائکتی، اس کے فرشتوں پر ایمان، وکتبہ، اس کی کتابوں پر ایمان، ورسلہ، اس کے رسولوں پر ایمان، وتؤمن والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، تقدیر کی اچھائی پر ایمان، اور جو تمہاری سوچ سوچتی ہے کہ شاید یہ بری چیز ہے، اس تقدیر پر بھی ایمان لانا۔ اللہ ذوالجلال وما اللہ یرید ظلما للعباد، کسی بندے پہ ظلم نہیں کرتے۔ یہ انسان کی عقل سوچتی ہے کہ شاید یہ میرے لیے برا ہے، نہیں۔ امام غزالی کہا کرتے تھے، اگر دنیا جہان کے عقل و دانش والے کو کہا جائے لکھو کیا چاہتے ہو، وہ لکھے، اور جو اللہ ذوالجلال نے فیصلہ کیا ہے اس کو دکھا دیا جائے تو وہ چیختا ہوا اپنے اس پیج کو پھاڑ دے گا کہ مجھے وہ نہیں چاہیے جو میں نے لکھا ہے، مجھے وہ چاہیے جو میرے رب نے لکھا ہے۔ میرے اور آپ کے متعلق میں اور آپ اتنا نہیں جانتے جتنا میرا رب جانتا ہے۔ وہ زیادہ جانتا ہے کہ میری کیا ضرورت ہے، وہ زیادہ جانتا ہے کہ میں کیا کروں۔ اس کی طرف رہنمائی جس کی اللہ ذوالجلال کر دیں، اس سے بڑا نعمتوں والا کوئی نہیں۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جس کو 2 آیتیں سمجھ آ جائیں ساری زندگی کی پریشانی اس کی ختم ہو جائے گی۔ لوگوں نے کہا صرف 2 آیتیں، وہ کیسے؟ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ عز و جلال نے ہر چیز کا ایک اندازہ لگایا، اس سے زیادہ نہیں آپ کو مل سکتا، اور اس کا ایک وقت مقرر کیا ہے، اس سے پہلے نہیں مل سکتا۔ اگر کوئی تمنا کرے کہ جو بچہ بھی کرالنگ کرتا ہے وہ کسی ریس میں حصے دار بن جائے، شریک ہو کہ میں بھی شریک ہونا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس کا ایک وقت ہے۔ جس کو الف با لکھنا نہیں آتی وہ کہے کہ میں بہترین جو ہے وہ اخباری رپورٹر بن جاؤ، نہیں بن سکتا، اس کا ایک وقت ہے۔ اللہ عز و جلال نے ایک وقت مقرر کیا، اس سے پہلے نہیں ملے گا، جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملے گا، لیکن اس جتنے لکھے کو لینے کے لیے اللہ کی اطاعت یہ بہت ضروری ہے۔ لینے کے لیے تو حرام بھی لے رہے ہیں۔ سیدنا علی نماز کے لیے جانے لگے، ایک غلام سے کہا کہ یہ میرا گھوڑا پکڑو۔ جاتے ہوئے سوچا کس نے میری بات مانی ہے تو میں اسے 2 درہم بطور تحفہ دوں گا۔ وہ اندر چلے گئے، غلام نے کیا سوچا، وہ سامان اتارا اور جا کے بازار میں بیچ کے دوڑ گیا۔
باہر نکلے گھوڑا اکیلا، بازار گئے تو وہی سامان پڑا، کہتے ہیں کتنے کا دو گے؟ کہا 2 دینار کا، خرید لیا۔ کہتے ہیں آپ کو کتنے کا بیچا گیا ہے؟ کہتا ہے 1 درہم کا۔ آ کے کہتے ہیں ساتھیوں سے دیکھو میں نے اس کو جو 2 درہم دینے تھے وہ حلال کے دینے تھے، اس کے لیے لینا جائز تھا، لیا بھی حرام ہے اور لیا بھی 1 درہم ہے۔ بسا اوقات انسان حرام کی طرف جاتا ہے، اللہ اسے حلال اس سے زیادہ دینا چاہتا ہے۔ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا من، جو اللہ کے لیے گناہوں کو اور کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اس سے اچھا بدلہ عطا کرتے ہیں۔ کس طرح سلیمان علیہ السلام نے گھوڑے ذبح کر دیے، اللہ نے ہوا کا تخت دے دیا، وہ ہوا کے تخت پہ بیٹھتے تھے اور کہاں چلے جاتے تھے۔ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو بات سمجھائی، کس طرح یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ کی بیوی کی بات نہیں مانی، اللہ نے اسی تخت کا مالک بنا دیا جس کا بہانہ بنا کے وہ گناہ کی طرف مائل کر رہی تھی۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ایسا اخلاص اور تقوی اور ایمان نصیب فرمائے۔ تقوی کی بہت ساری تعریفیں آپ نے سنی ہوگی، گناہوں سے بچنا بھی تقوی ہے، چھوٹے اور بڑے گناہ سے پرہیز کرنا بھی تقوی ہے، یہ بھی تقوی ہے کہ اللہ سے ڈرے، یہ بھی تقوی ہے اور اس کی تعریف ہے کہ انسان قرآن پہ عمل کرے، قناعت کرنا بھی تقوی ہے۔ لیکن میں جس تقوی کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، امام بغوی کہا کرتے تھے اصل متقی وہی ہوتا ہے اس وقت تک تقوی کی وہ بلندی تک نہیں پہنچتا جب تک دوسرے کو اپنے سے اچھا نہ سمجھے۔ اللہ عز و جلال ایسا ایمان ہمیں نصیب فرمائے۔ کن لوگوں کو اللہ عز و جلال ہمیشہ نعمتیں دیتے ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنا مشن بنا لیتے ہیں، منہاج بنا لیتے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اسے دنیا میں بھی نعمت کیا ملتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ ہے سچا انبیاء کی پیروی کرنے والا، یہ ہے صدیقین کی صف میں، لوگ اس سے بڑا کسی کو دیانتدار نہیں سمجھتے، یہ وہ شخص ہے جو صالح انسان ہے۔ جب آنکھ بند ہوگی قیامت آئے گی، قیامت کے بعد بھی اللہ عز و جلال ساتھ نصیب کریں گے۔ قیامت کے دن تو کن کا؟ انبیاء کے صفوں میں ہوگا، صدیقین کے صفوں میں ہوگا، شہداء اور صالحین کے صفوں میں ہوگا۔ نعمتیں ان کو ملتی ہیں جو نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ عز و جلال نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں، اور دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ یہ نعمتیں جو تو نے عطا کر رکھی ہیں یہ ہم سے چھینیے گا نہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ اور عطا کریں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر نہ شکری کی تو اللہ پہلی بھی نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ رب تعالیٰ آپ سب کو ہر قسم کی نعمتوں سے نوازے اور سب سے بڑی نعمت اپنا تقرب نصیب فرمائے اور جنت الفردوس کا وارث بنائے۔ وآخر دعوان